بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جناب عبد المطلب نے مکہ کی سرداری سنبھالی تو آپ کو چاہے زمزم کی بشارت ہوئی۔ چنانچہ آپ نے اپنے فرزند حارث کو اپنے ساتھ لیا اور اشارہ کی گئی جگہ سے زمین کھودنا شروع کر دیا، مگر اہل مکہ کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی، اور وہ زور دینے لگے کہ ہم بھی کھدائی میں شریک ہوں گے۔ مگر جناب عبد المطلب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ بشارت مجھے ملی ہے تو کھدائی بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ اہل مکہ نے ماننے سے انکار کیا تو معاملہ طول پکڑ گیا۔ الغرض یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی معتبر شخص سے اس کا فیصلہ کرایا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے شام کا سفر شروع کیا گیا تاکہ وہاں کے مشہور کاہن سے اس بارے میں فیصلہ کرایا جائے، مگر دوران سفر قدرت کا ایک کرشمہ رونما ہوا کہ اتفاقاً صحرا میں تمام قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ جب سب لوگ پیاس سے تڑپنے لگے تو مل کر جناب عبد المطلب سے کہنے لگے ہم تمہارے کہنے پر اس حالت کو پہنچے ہیں اور اب تم ہی ہمارے لیے پانی کا کوئی وسیلہ بھی تلاش کرو گے۔ آپ نے ان سے کہا یہاں رک کر مرنے سے بہتر ہے چلتے رہیں، ضرور کہیں پانی بھی میسر آ جائے گا۔ چنانچہ سب اپنی سواریوں پر سوار ہو کے چلے ہی تھے کہ حضرت عبد المطلب کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا، جسے دیکھ کر اہل مکہ و سردار دنگ رہ گئے اور آپ کو چاہے زمزم کی کھدائی کا اختیار دے دیا۔ یوں آپ نے وہاں سے واپسی کا راستہ لیا اور چاہے زمزم کی کھدائی شروع کر دی۔ اس کام میں آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا حارث بھی تھا۔ یہ ایک سخت اور محنت طلب کام تھا۔ ایک دن جب آپ کھدائی کر رہے تھے تو آپ کو خیال ہوا میرے ایک کی بجائے اگر 10 بیٹے ہوتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑتی اور وہ میرے مددگار بھی ہوتے اور معاشرے میں بھی مجھے ایک خاص مقام حاصل ہوتا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ نیت بھی کر لی اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت کے مطابق اپنے ایک بیٹے کو راہ الہی میں قربان کر دوں گا۔ منقول ہے کہ آپ کی یہ دعا فوراً مقبول ہوئی۔ آپ نے چاہے زمزم کی کھدائی کی کامیابی کے بعد متعدد شادیاں کی، جس کے نتیجے میں متعدد اولادیں پیدا ہوئیں، اور ان میں 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں شامل تھیں۔ بعضوں نے 12 یا 13 بیٹے بھی لکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے سب کی ولادت معمول کے مطابق ہوتی رہی، مگر جب ولادت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد محترم رسول امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو جناب عبد المطلب نے عجیب امور کا مشاہدہ کیا۔ متعدد کتب تواریخ میں منقول ہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے فاطمہ بنت عمرو بن آر مخزومی سے شادی کی تو اس کے نتیجے میں نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی پہ چمک رہا تھا وہ رحم فاطمہ بنت عمرو میں منتقل ہو گیا اور وہ جناب عبداللہ کے حمل سے مشرف ہوئیں۔ اس وقت کے اہل کتاب جو مسلسل اس تلاش و تجسس میں مشغول رہتے کہ کسی طرح ان علامتوں کو تلاش کر لیا جائے جو نبی آخر زمان کی تشریف آوری اور ولادت کا اظہار کرتی ہوں، حتیٰ کہ وہ وقت آن پہنچا جب حضرت عبداللہ کی پیدائش ہو گئی تو ملک شام کے مہندس اور عالمان اہل کتاب نے ایک دوسرے کو تنبیہ کر دی کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار ام القریٰ یعنی مکہ کی سرزمین پر تولد ہو چکے ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا ان لوگوں کے پاس وہ جبہ تھا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام زیبتاً فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی پہنا ہوا تھا جب آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ کتب سماویہ کے مطالعے سے ان عالموں پر یہ بات منکشف ہوئی تھی
جب اس جبہ پر موجود خون کے دبے تازہ ہو جائیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ اب جو حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی تو جبہ پر موجود نشانات تازہ ہو گئے۔ وہ لوگ سمجھ گئے یہی وہ زمانہ ہے یا زمانہ قریب ہے جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مکہ مکرمہ کی جانب اپنے خفیہ وفد بھیجنے شروع کر دیے تاکہ اسے شخص کو تلاش کیا جا سکے جس کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا ہے، مگر جتنی بار بھی وہ اس مقصد کے لیے آئے ہر بار نامراد ہی واپس لوٹے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ یوں آپ اللہ کی حفاظت میں پرورش پاتے رہے۔ منقول ہے ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے اپنے والد کو بتایا، جب کبھی میں بتہائے مکہ اور کوہ بصیرہ کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے نور چمکتا دمکتا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق و مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر اکٹھا ہو کر ابر پارہ کی شکل اختیار کر کے میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو یہ نور آسمان کی طرف اٹھتا ہے، پھر واپس آ کر میری پشت میں سما جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے بتایا، میں جب زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، اے وہ شخص جس کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ سن بلوغت کو پہنچے تو صورت و سیرت میں منفرد تھے اور قریش میں کوئی ان کے ہم پلہ نہ تھا۔ آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ مکہ کے رؤساء و سلاطین نے متعدد بار جناب عبد المطلب سے درخواست کی، آپ اپنے صاحب زادے عبداللہ کی شادی ہماری بیٹی سے کر دیں۔ مورخین نے آپ کی ایک اور خصوصیت بیان کی ہے، جب کبھی آپ مجبوراً بت خانہ چلے جاتے تو بتوں سے آواز سنائی دیتی، اے عبداللہ تمہاری پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگمگا رہا ہے، تم ہمارے قریب مت آنا۔ حتیٰ کہ آپ کی پیدائش سے لے کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کو تفویض ہونے تک ایسی متعدد روایات ہیں جو آپ کے فضائل و کمالات بیان کرتی ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی، آپ اس نور مجسم کے والد بزرگوار ہیں جس کی برکت سے ظلم و جہالت کے بادل چھٹ گئے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے روز اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔